الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عباس قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل وکان یلقاہ فی کل لیلۃ من رمضان فیدارسہ القرآن فلرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلۃ۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سے سب سے زیادہ سخی تھے۔ سبحان اللہ۔ اور حضور علیہ السلام کی سخاوت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ما یکون فی رمضان حین یلقاہ وکان اجود، کہتے ہیں وکان اجود ما یکون فی رمضان، کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ سخاوت حضور علیہ السلام رمضان المبارک میں کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آگے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں حین یلقاہ جبریل، جب حضرت جبریل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے فی کلی لیلۃ من رمضان، رمضان کی ہر رات میں، فیدارسہ القرآن، کہتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام جب ملاقات کرتے نا حضور سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ فلرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلۃ، حضور علیہ السلام کی سخاوت کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں حضور کی سخاوت ایسے ہوتی تھی جیسے ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے۔ اب اس حدیث پاک میں جس کو امام بخاری نے روایت فرمایا ہے، 3 سے 4 چیزوں کو پتہ چلتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے سب سے زیادہ سخی تھے۔ حضور علیہ السلام کی سخاوت کو حضرت ابن عباس نے ایسے بیان کیا ہے، کہتے ہیں کہ رمضان میں حضور کی سخاوت اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا سوال کیا، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی چیز موجود نہ تھی دینے کے لیے، تو الدر المنصور میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قمیص پہنی ہوئی تھی وہ قمیص اتار کے دے دی، سبحان اللہ، خالی نہ جائے۔ اور پھر رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی، جو منافقوں کا سب سے بڑا سردار تھا، اس کا باپ فوت ہوا تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ اپنی قمیص عطا فرمائیں اور میں اس قمیص سے اپنے باپ کو کفن دوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص اس کو بھی دے دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لوگوں نے کہا کہ حضور آپ نے قمیص ایک منافق کو دے دی، اور اس پر محدثین نے بہت کچھ لکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کو میری قمیص کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ محدثین نے اور بھی بہت کچھ لکھا ہے، میں صرف اتنا عرض کر دیتا ہوں۔ اس حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا بیان کیا گیا ہے کہ حضور کی سخاوت تو ہر وقت ہی ہوتی تھی، لیکن رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا یہ حال ہوتا تھا جیسے ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، اور جب ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے نا بارش سے پہلے یا بارش کے بعد، تو وہ ٹھنڈی ہوا کنجوسی نہیں کرتی کہ کسی کو کم لگ جاؤں کسی کو زیادہ لگ جاؤں، سبحان اللہ۔ اور جب وہ ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو سکون دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت سے بھی سکون ملتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام لانے پر جس بھی چیز کا سوال کیا جاتا آپ وہ چیز عطا فرما دیتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے
جس چیز کا بھی سوال کیا جاتا آپ وہ عطا فرما دیتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ حسین تھے، تمام لوگوں سے سب سے زیادہ سخی تھے، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو یہ نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ جواد کون ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جواد، جواد کے لفظی معنی ہوتے ہیں سخاوت کرنے والا۔ یہاں پر حضور علیہ السلام کے لیے جو لفظ آیا ہے وہ اجود آیا ہے، اور اجود الناس کہا گیا حضور علیہ السلام کو۔ جو اجود ہے یہ جواد سے ہے، اور اجود جو ہے اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ تو یعنی حضور علیہ السلام ایسے سخی تھے بندوں میں سے کہ ان سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں بتاؤں نا کہ سب سے زیادہ جواد کون ہے بڑا؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا جواد اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندوں میں سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک بنو آدم میں سب سے زیادہ جواد حضور فرماتے ہیں میں ہوں۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سخی یعنی جواد وہ شخص ہے جس کو اللہ نے دین کا علم دیا ہے، اور وہ دین کا علم اس کو جو ہے دین کے علم کو پھیلاتا ہے، وہ بھی جواد ہے۔ اور اس کو قیامت کے دن اس امت میں اکیلا اٹھایا جائے گا اور وہ شخص سب سے زیادہ جواد ہوگا جس نے اپنی جان اللہ کی راہ میں سخاوت کر دی حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ اور پھر یہاں اس حدیث پاک میں یہ کہا گیا ہے کہ جب بھی حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے اور ہر رات میں تشریف لاتے حضرت جبریل، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کا دور کیا کرتے تھے، کیونکہ جبریل بھی حافظ قرآن تھے، حضور علیہ السلام بھی حافظ قرآن۔ تو پھر جب حضرت جبریل آتے تو حضرت جبریل حضور کو قرآن سناتے، حضور حضرت جبریل کو سناتے۔ سبحان اللہ۔ یہ دور کرنا، اس کو کہتے ہیں دور کرنا۔ اس لیے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جس نے قرآن تراویح کے اندر پڑھنا ہے وہ بھی اس کو سنائے، جس نے رات کو سننا ہے، اور جس نے سننا ہے وہ بھی سنائے۔ سبحان اللہ۔ یہ سنت ہے، یہ طریقہ ہے درست۔ جس نے سننا ہے وہ بھی سنائے، جس نے سنانا ہے وہ بھی سنائے، سنت یہ ہے۔ اور پھر آگے جو بیان کیا گیا ہے یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوا کہ حضرت جبریل علیہ السلام ہر رات حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے سبحان اللہ۔ اور آپ سے قرآن کا دور کرتے تھے۔ اور رمضان میں قرآن مجید کے دور کی حکمت یہ ہے کہ اب تک جتنے احکام جو احکام نازل ہو چکے تھے ان پر یقین کو تازہ کر دیا جائے، اور تاکہ حضرت جبریل علیہ السلام قرآن مجید کے الفاظ کی تصحیح اور تجوید کے احکام پہنچائیں، تاکہ امت کے لیے بھی قرات اور تجوید کی تعلیم کا حاصل کرنا سنت ہو۔ اور رمضان کی تخصیص اس لیے ہے کہ یہ نیکیوں اور مخصوص عبادات کا موسم ہے، نیز اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں ہی قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف نازل فرمایا تھا۔ پھر اس کے بعد حسب ضرورت اور مصلحت قرآن مجید 20 سال تک نازل ہوتا رہا۔ سبحان اللہ۔ 20 سال تک کہتے ہیں کہ بایمانہ کہ 3 سال تک وحی کا انقطاع رہا ہے، کیونکہ 23 سال کہا جاتا ہے نا، قرآن مجید جو آہستہ آہستہ کر کے 23 سال تک نازل ہوا، اس میں سے 3 سال جو ہے وحی کا جو نزول ہے وحی رکی رہی ہے۔ تو اس لیے اس حدیث پاک سے جو ہمیں فوائد حاصل ہوئے ہیں وہ یہ ہیں کہ نمبر 1 مومن کو ہر وقت سخاوت کرنی چاہیے، جیسے حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور پھر رمضان میں سخاوت بڑھ جانی چاہیے، رمضان میں سخاوت بڑھ جانی چاہیے۔ ایک تو نیکیوں کا اجر زیادہ ہے، اور پھر حضور علیہ السلام کی سنت بھی ہے۔ مومن کو سخاوت کرنی چاہیے، خصوصاً رمضان میں اور صالحین سے ملاقات کے وقت۔ جب نیک لوگوں سے ملاقات ہو تو پھر اس وقت سخاوت دکھانی چاہیے۔ نمبر 2 صالحین اور اصحاب فضل کی زیارت کرنی چاہیے۔ اصحاب فضل کسے کہتے ہیں؟ صاحب علم، جس کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے، جس کو اللہ نے قرآن کا علم عطا فرمایا، حضور کے فرمان کا علم عطا فرمایا ہے، ان کی زیارت کرنی چاہیے اور ان کے مجلس میں بیٹھنا چاہیے۔ اور اگر صالحین اور صاحب فضل کا حرج نہ ہو، یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے پاس گئے ہیں اور گپیں ہانکنا شروع کر دی ہیں، اب وہ بندہ قرآن پڑھانے والا، حدیث پڑھانے والا، آپ ان کے پاس بیٹھ کے فضول باتیں کرتے رہیں۔ جب علماء کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو پھر آپ نے دین ہی سیکھنا ہے، ورنہ نہ بیٹھے ان کے پاس، تاکہ ان کا جو قرآن و سنت پڑھانے کا
یا حدیث پڑھانے کا جو ایک مشغلہ ہے، جو ایک ان کی مصروفیت ہے، اس میں خلل واقع نہ ہو۔ رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا مسنون اور مستحب ہے، اسی طرح قرآن مجید کا دور کرنا بھی مسنون اور مستحب ہے۔ یہ حدیث پاک جو ہے مسلم شریف کے اندر بھی ہے اور بخاری شریف کے اندر بھی ہے، وہاں کتاب الصوم کے اندر ہے غالباً یہ حدیث پاک۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کے کائنات ہم سب کو